اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج سورہ النساء کے رکوع نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وامہاتکم وخالاتکم، حرام ہے تم پہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں اور خالائیں، وبنات آخ وبنات اخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعۃ وامہات نسائکم، اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری خواتین کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اور تمہاری ربی بائیں جو پلی بڑی ہے تمہاری گودوں میں ان بیویوں سے جن سے تم مقاربت کر چکے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، ایسا اگر نہیں کی تم نے مقاربت ان سے تو نہیں کوئی مذائقہ۔ بنات الآخ، بھتیجیاں، عرفے ہم بھائی کی بیٹیوں کو بھتیجیاں کہتے ہیں، بردرس کا۔ بنات الاخت، بھانجیاں، بہن کی بیٹیاں۔ ربائبکم، بیوی کی وہ لڑکیاں جو پہلے خامد سے ہوں اور آپ کی ہی گود میں آپ کے ہی گھر میں پلی بڑی، یور اسٹیپ ڈاٹر۔ پچھلی آیت میں ذکر ہوا تھا جو عباس سے، ابا نے جن سے شادی کی۔ اب دوسرا آ رہا ہے وہ تمام نسبی رشتے شادی کے لیے حرام ہیں، تمام نسبی رشتے شادی کے لیے حرام ہیں۔ ان میں مائیں، سگی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھانجیاں اور بھتیجیاں شامل ہیں۔ تیسرے نمبر پہ رضائی ماں اور جو دوسری بہنیں ہیں وہ آ جاتی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ بیویوں کو مائیں یعنی تمہاری ساسیں وہ بھی آ جاتی ہیں، اور پانچویں نمبر پہ تمہاری وہ بیویاں جن کے ساتھ تم مباشرت کر چکے ہو اور ان کی پہلے خامد سے وہ جو بیٹیاں ہیں جن کی تم نے خود پرورش کی ہے وہ بھی شادی کے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر آپ ان کے ساتھ مباشرت نہیں کی تو ان کی بیٹیوں کی شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بیویاں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری صلب سے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک ساتھ مگر جو پہلے ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ حلائل، بیویاں، بیٹوں کی بیویاں، یا آپ کہہ سکتے ہیں بہویں۔ اصلابکم، تمہاری پشت سے، تمہارے صلب سے، یہ جمع کا صیغہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو روئے ہیں۔ اب چھٹے نمبر پہ تمہارے صلبی یعنی تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں تمہاری بہویں ہیں وہ بھی تم پہ حرام۔ اور ساتواں، دو بہنوں کو ایک وقت ایک ساتھ بندھنے نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے، مگر جو دور جاہلیت میں ہو چکا سو ہو چکا، اب اگر کسی نے اس بات سے توبہ کر لی اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم کتاب اللہ علیکم، اور بندن والی خواتین سے مگر جو ملکیت زمین ہو جائیں تمہارے، لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور حلال ہے تمہارے لیے جن کے سوا ہیں کہ حاصل کرو انہیں اپنے اموال سے حصار میں لانا ہے، نہ کہ مستی میں لانا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس ان میں سے جن سے تم نے تمتع کی
تو ادا کرو انہیں ان کا حق فرض کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور نہیں کچھ مزائقہ تم پہ باہمی رضامندی میں بعد فرض ٹھہرانے کے. ان اللہ کان علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. اس وقت پہ غور کیجیے. المحصنات اس کا روٹ ہے حسن، بے سواد حسن جو حصار میں داخل ہیں، جن میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ ملا ہو. حسن کا اصل معنی ایک حصار یعنی قلعے میں داخل ہونے کے ہیں، اور یہ لفظ مختلف پیرائے میں اس رکوع میں استعمال ہوا ہے، لیکن بنیادی معنی سب میں ایک ہی. دوسرا انڈر لائن لفظ ہے محسنین. یہ جنسی اخلاص کی وہ شکل جس میں نکاح کے تمام حدود و حقوق، فرائض اور غرض و غایت کو محدود خاطر رکھا. مصفحین صفا کا لفظی معنی ہوتا ہے بہا دینا، یعنی وہ جنسی اختلاط جس میں محسنین کی شکل نہیں ہے. اجورا ہونا ان کی حجرتیں، ان کا حق، دیر برائڈل ڈیو. اب 8ویں نمبر پہ جو چیز حرام ہے وہ ہے شور والے عورتیں، سوائفس کے جو شرعی طور پہ تمہاری مملوک ہو جائیں اور قوانین رد بھی کرتے ہیں حرام. اب جن رشتوں کی حرمت آیت نمبر 22 اور 23 میں اس آیت کے شروع میں بیان ہوئی ہے، اس کے علاوہ باقی تمام خواتین کے ساتھ قوانین غربی کے تحت شادی کرنا جائز ہے، اور اس ازدواجی رشتے کا مقصد افزائش نسل ہے، نہ کہ شوانی لذات کا حصول. شادی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حق مہر دینا فرض کر دیا. حق مہر متعین ہو جانے کے بعد باہمی رضامندی کے ساتھ اس میں کمی بیشی کی جا سکتی. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کہ نہیں رکھتا تم میں سے گنجائش نکاح کرنے کی محسن مومنات سے، وَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو ان سے جو تمہاری ملکیت جمیل ہیں نوجوان مومنات. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُم بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے تمہارے ایمان کا، تم ایک دوسرے سے ہو. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سو نکاح کرو ان سے ان کے اہل کی اجازت سے، اور دو انہیں ان کے حق حسب دستور. محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، بندر میں رہنے والی ہیں، نہ کہ مستی نکالنے اور نہ چھپی یاریاں کرنے والی. تولا گنجائش مقدور. المحصنات حصار میں داخل خاندانی جنہیں تحفظ حاصل ہے. فتیات کو تمہاری جوان لڑکی گرگرز. اب کچھ مترجم حضرات ہیں فتیات قوم کا ترجمہ لونڈی کے طور پر، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کریم نے لونڈی کے لیے ابو کا لفظ استعمال کیا، الف میم واو. مثلا سورہ نور آیت نمبر 32 میں ابو کا لفظ غلام کے ساتھ استعمال کیا گیا، جس کا مفہوم ہے اور نکاح کر دیا کرو جو بے نکاح ہیں تم میں سے اپنے سالے غلاموں اور لونڈیوں سے، اگر وہ فقیر ہیں تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے. اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا. آخری جو انڈر لائن رکھنا تھا احدام چوری چھپے جاریاں کرنے والے یا آشنائیاں لگانے والے. اب جس مومن مرد میں محسن خاتون سے شادی کرنے کی گنجائش نہ ہو تو وہ کسی مملوک مومن سے شادی کرے. یاد رکھو تمہارے ایمان کی حالت اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا. تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب ایک ہی دین کے پیروکار. ان خواتین سے ان سے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ قاعدے اور قانون کے مطابق حق مہر دے کے شادی کرو، اور شادی سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ان کا کردار کیسا ہے. کیا وہ سارے نکاح میں رہنا پسند کرتی ہیں
کیا وہ گھر بسانا چاہتی ہیں؟ کیا وہ کسی اعلانیہ بدکاری میں مبتلا نہیں ہیں؟ اور نہ ہی ان کا کوئی خفیہ آشنا آیت جاری ہے۔ وَإِذَا أُحْصِنَّ پھر عطائنا بفاحشۃ فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، جب وہ بندن میں بند چکی تو اگر وہ ارتکاب کرے فحاشی کا تو ان پہ نصف اس سزا کا جو ہے محسنات۔ ذالک لمن خشی العنۃ منکم وان تصبروا خیر لکم، یہ اس کے لیے ہے جسے خدشہ اور کسی مشقت میں پڑنے کا تم نہیں، اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے لیے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اگر کوئی مملوک خاتون نکاح کے بندھن میں آ جانے کے بعد کسی فحاشی کی مرتکب ہوتی ہے تو اسے محسن خاتون کی نسبت آدھی سزا دی جائے۔ محسن یا خاندانی مومن خاتون سے نکاح کرنے کی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ شخص مملوک سے شادی کرتا ہے تو یہ اجازت صرف اس کے لیے ہے جس سے نکاح نہ کرنے کی وجہ سے کسی تکلیف یا پھر غلبہ شہوت کی وجہ سے گناہ میں پڑنے کا خدشہ، لیکن اگر وہ اپنے نفس پہ قابو رکھے، صبر سے کام لے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر۔ مختصر خلاصہ، شادی کی خاطر تمام نسبی رشتے، رضائی ماں اور بہن، ساس، سگے بیٹے کی بیوی، وہ ستیلی بیٹیاں جن کو آپ نے خود پالا ہو، وہ خواتین جو کسی اور کے نکاح میں ہیں، شادی کے لیے حرام ہے۔ دو بہنوں کو اپنے نکاح میں اکٹھا رکھنا بھی حرام ہے۔ شادی کا مقصد اولاد کا حصول ہے، نہ کہ لذات نفس۔ ارتکاب فحاشی پر ایک غیر محسن خاتون کی سزا محسن خاتون کی نسبت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی، صبر و استقامت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا سب سے بہتر طرز ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔